اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ ٹھیک ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ ہمیشہ خوش رہیے۔ کہانی ایک ایسے شخص کی بیان کی جاتی ہے جو دودھ بیچنے والا تھا اور ملک کا وزیر اعظم بن گیا۔ لاہور کے قریبی گاؤں میں پیدا ہونے والا ایک بچہ جس کے آبائی گاؤں میں اتنی زیادہ سہولیات نہیں تھی کہ وہ وہاں سے تعلیم حاصل کر سکے، تو اس کو تقریباً 1.5 کلومیٹر کا سفر طے کر کے ایک اسکول میں پڑھنے کے لیے جانا پڑتا تھا، اور وہ 1.5 کلومیٹر کی مسافت طے کرنے کے بعد اس نے 5ویں کلاس کا امتحان اعلیٰ نمبروں سے حاصل کرنے کے بعد 8 کلومیٹر کی مسافت طے کی، اور وہاں سے اس نے 8ویں کلاس کا مڈل کا امتحان پاس کیا۔ مڈل کا امتحان پاس کرنے کے بعد اس بچے نے لاہور میں اپنے گاؤں سے 13 کلومیٹر کی مسافت طے کرنے کے بعد سینٹرل ماڈل ہائی اسکول میں ایڈمیشن لیا، اور وہاں اس بچے نے میٹرک امتحان امتیازی نمبروں سے حاصل کرنے کے بعد اسلامیہ کالج لاہور میں انٹر میں ایڈمیشن لے لیا۔ انٹر کے بعد اس بچے نے بی اے آنر کیا۔ بی اے آنر کرنے کے بعد حالات اس قدر تنگ تھے، حالات اس قدر خراب تھے، اپنے گاؤں سے جب وہ بچہ میٹرک، انٹر اور گریجویشن کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے جایا کرتا تھا تو پورے گاؤں سے پہلے دودھ اکٹھا کرتا، دودھ اکٹھا کرنے کے بعد لاہور میں جا کے پہلے دودھ بیچتا، اس کے بعد 8:30 پہ جا کے اپنی کلاس اٹینڈ کیا کرتا تھا۔ اب گریجویشن کا ماسٹر ڈگری بی اے آنر کرنے کے بعد اس بچے کے حالات جو تھے بہت زیادہ خراب تھے، اجازت نہیں دے رہے تھے وہ اپنی تعلیم نیکسٹ کنٹینیو کر سکے۔ تو کیا کام کیا اس جوان نے؟ باٹا کمپنی میں ایک کلرک کی جاب اختیار کر لی، وہاں کلرک کی جاب کی، کچھ ماہ تک وہ جاب کرتے رہے۔ اس کے بعد بچے کو قانون کی تعلیم حاصل کرنے کا بہت زیادہ شوق تھا۔ اس بچے نے قانون کی تعلیم کے لیے یونیورسٹی پنجاب لاہور میں ایڈمیشن لے لیا، قانون کی تعلیم حاصل کی۔ قانون کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد باقاعدہ پریکٹس سٹارٹ کر دی۔ پریکٹس سٹارٹ کرنے کے بعد الیکشن لڑا، اور جس گھر میں دودھ بیچنے کے لیے جایا کرتے تھے پہلی شکست ان لوگوں کو دی، اور اس کے بعد آپ کے پاکستان کا جو سب سے بڑا صوبہ ہے پنجاب، اس کے وہ وزیر اعلیٰ بھی رہے اور مختلف پاکستان کے عہدوں پر رہے۔ اسلامک یونیورسٹی کے 3 سال تک وی سی بھی رہے، اور بے نظیر بھٹو کا تختہ الٹ کرنے کے بعد، بے نظیر بھٹو کی جو حکومت تھی برطرف ہونے کے بعد، آپ کے پاکستان کے پہلے وہ نگران وزیر اعظم بنے۔ ناظرین زمانہ ان کو ملک معراج خالد کے نام سے جانتا ہے۔ ایک غربت کی لکیر سے کراس کرنے والا ایک شخص، ایک ایسی فیملی سے تعلق رکھنے والا ایک شخص کہ جس نے اپنے آبائی گاؤں سے جب لاہور تعلیم حاصل کرنے کے لیے آنا تو وہاں سے دودھ لے کے آنا، اور وہ دودھ فروخت کرنے کے بعد کلاس میں جا کے بیٹھنا، اور حالات اس قدر خراب بھی رہے ہیں۔ کئی دفعہ آپ کو اسلامیہ کالج میں یونیفارم انکمپلیٹ ہونے کی وجہ سے کلاس سے بھی نکالا گیا، لیکن آپ نے حالات سے کوئی شکوہ نہیں کیا، آپ تعلیم حاصل کرتے رہے، اور اس قدر پیک پہ پہنچے۔ ایک دودھ بیچنے والا تھا جو آپ کے ملک پاکستان کا نگران وزیر اعظم بن گیا۔ ایک بار ایک عجیب سا واقعہ ہوا، جب اسلامک یونیورسٹی کے وہ وی سی تھے، ایک جوان نے کالم لکھ دیا، اسلامک یونیورسٹی کی جو فیسز تھی وہ انکریز ہوئیں، تو اس بچے نے یہ کالم لکھ دیا کہ دودھ بیچنے والا وی سی کیا بنا کہ گردن میں سریا آ گیا۔ تو ملک معراج خالد ڈیلی اخبار پڑھنے کے عادی تھے، انہوں نے جب اخبار پڑھی تو اس جوان کو طلب کر لیا، اس جوان کو بلا لیا۔ اب وہ جوان یہ سوچتا جا رہا تھا کہ آج ملک معراج خالد کے سامنے ٹیبل ٹاک ہے، ہم فیس ٹو فیس بات کرنے والے ہیں، میں کیا کیا بات کروں گا۔ وہ تو یہی سوچ رہا تھا کہ آج مجھے یونیورسٹی سے نکال دیا جائے گا۔ وہ جب ملک معراج خالد کے آفس میں پہنچا تو ملک صاحب بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے، اخبار سائڈ پہ رکھی اور بیل دے کے اپنے پی اے سے کہا کہ 2 کپ چائے لے کے آئیں، 1 کپ اس جوان کے لیے اور 1 کپ اپنے لیے۔ کہا کہ بیٹے آپ نے کالم بہت اچھا لکھا ہے، لیکن آپ کی انفارمیشن میں تھوڑا سا اور اضافہ کر دوں۔ وہ اضافہ کیا بتایا اس بچے کو؟ کہا کہ جوان جب میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے اپنے آبائی گاؤں سے لاہور شہر میں آیا کرتا تھا تو ہمارے پاس صرف ایک جوتا تھا، رات کے وقت وہ میرا باپ پہنا کرتا تھا، دن کے وقت وہ جوتا میں پہنا کرتا تھا، اور حتیٰ کہ جب میں اپنے گاؤں سے نکلتا سائیکل کے اوپر دودھ لے کے آ رہا ہوتا تھا، اس جوتے کو ایک شاپر میں ڈال کر میں سائیکل کے ساتھ لٹکا لیتا تھا کہ یہ نہ ہو کہیں وہ جوتا ٹوٹ جائے، اور جب میں اپنے اسکول کے اندر انٹر ہونے لگتا تھا اس وقت وہ جوتا میں اپنے پاؤں میں پہنتا تھا، اور وہ جوتا پہن کے میں کلاس میں جاتا تھا، کلاس سے جو ہی باہر نکلتا تھا وہ جوتا اتار کے اسی شاپر میں ڈال لیتا تھا۔ رات کے وقت وہ جوتا میرے والد پہنا کرتے تھے اور دن کے وقت وہ جوتا میں پہنا کرتا تھا۔ یہ بات کرنے کے بعد بیل دی، پی اے کو کلرک کو بلایا اور ان سے کہا کیا فیسوں کا یہ نوٹیفیکیشن ہے یہ واپس ہو سکتا ہے؟
تو انہوں نے کہا ہو سکتا ہے، تو وہ نوٹیفیکیشن واپس لے لیا اور جتنی طلباء کی فیسیں پہلے تھی اتنی فیسیں رہیں، اور وہ بچہ چائے پینے کے بعد جب باہر نکلا تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور کسی نے کہا کہ تمہارے خیال کے مطابق یونیورسٹی کا وی سی کیسا ہونا چاہیے؟ تو اس بچے کی آنکھوں سے آنسو تھے، وہ یہ کہہ رہا تھا کہ ملک معراج خالد جیسا ہونا چاہیے۔ اور جب ملک معراج خالد کی روح نے پرواز کی اور جس گھر سے ملک معراج خالد کا جنازہ نکلا وہ گھر بھی ایک کرائے کا گھر تھا، اور اتنے زیادہ عہدوں پہ رہنے کے باوجود ملک معراج خالد نے گورنمنٹ آف پاکستان سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کیا، کوئی بینک بیلنس، کوئی جائیداد، کوئی کوٹھیاں کاریں چھوڑ کے نہیں گئے، اور ان کی بیوی حتیٰ کہ گھر سے کسی اور جگہ جانا ہوتا تھا، شاپنگ کرنے کے لیے بھی جانا ہوتا تھا تو لوکل ٹیکسی پہ وہ سفر کیا کرتی تھی، لوکل رکشے پہ وہ سفر کیا کرتی تھی، اور لوکل دکانوں پہ جا کے وہ سامان خریدا کرتی تھی۔ تو حضرات دیکھیے ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے، اور معاشرے کے یہ سب سے بڑے لوگ ہوتے ہیں۔ قد جو ہوتا ہے انسانوں کو ڈگریوں سے بڑا قد نہیں ہوتا، مال دولت دھن دولت سے قد بڑا نہیں ہوتا، انسانی قد جو ہوتے ہیں وہ اس قدر اخلاق سے قد بڑے ہوتے ہیں، اور اعلیٰ ظرفی سے قد بڑے ہوتے ہیں، اس قدر ہمت کے کام کرنے سے قد بڑے ہوتے ہیں۔ تو آج اگر جو شخص اس مائنڈ میں بیٹھا ہے، اور جب سے میں نے ملک معراج خالد کی کہانی کو پڑھا، جب سے میں نے ملک معراج خالد کی اس سٹوری کو پڑھا، تو یقیناً میرا جی چاہا تو میں اس کہانی کو ناظرین کے سامنے بھی ضرور بیان کروں اور ان تک یہ میں بات ضرور پہنچاؤں۔ جب ملک معراج خالد جیسا بندہ، ایک دودھ بیچنے والا بندہ ملک کا وزیر اعظم بن سکتا ہے، تو حالات سے کبھی شکوہ نہیں کرنا، حالات آٹومیٹکلی بدل جاتے ہیں۔ واحد انسان ایک ایسا انسان ہے کہ جو خود ہمت ہار جاتا ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت ایسی پیدا نہیں ہوئی جو انسان کی ہمت کو ہرا سکے، کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو انسان کو نیچے گرا سکے سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے، ٹھیک ہے نا۔ اقبال نے کیا خوب لکھا تھا کہ کوئی قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا نہیں دیتے ہیں۔ تو اللہ کے حضور دعا ہے اللہ پاک ملک معراج خالد کے درجات بلند فرمائے، اور آنے والی نسلوں کو بھی اس قسم کا ایک اچھا انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ عہدے نہیں بگڑے، کوئی عہدہ نہیں بگڑا، بگڑے ہیں تو صرف اور صرف انسان بگڑے ہیں۔ ہمیں اللہ کے حضور دعا کرنی ہے کہ اللہ پاک ہمیں سیدھے راستے پر چلائے اور نیک نامی اور نیک نیتی کے ساتھ کام کرنے کی توفیق دے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔